میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے، عورتوں سے زیادہ کوئی خطرناک فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول مسلم شریف کی ایک حدیث میں اور کلیئر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے اور بڑی رنگین ہے، دنیا کے اندر بڑی چمک دمک ہے، دنیا کے اندر بڑا اٹریکشن ہے، بڑا آکرشن ہے، دنیا اپنی طرف لوگوں کو کھینچ لیتی ہے، دنیا کے اندر بڑی چمک ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم کیسا عمل کرتے ہو، تمہارے عمل کو اللہ تعالیٰ جانچے گا، پرکھے گا۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تو اے میری امت کے لوگوں، تم دنیا سے بچتے رہنا، وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور عورتوں سے بچتے رہنا، عورتوں سے بچ کے رہنا۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے بیچ میں جو سب سے پہلا فتنہ پیدا ہوا تھا وہ اسی عورت کی وجہ سے پیدا ہوا۔ میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے، عورتوں سے زیادہ کوئی خطرناک فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ اور دوسرے بریلی کا کہ اندر ایک درگاہ ہے، ایک بریلوی عالم تھے، ان کا نام تھا مولانا احمد رضا خان بریلوی، تو ان کی قبر ہے وہاں پہ، ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ تو جب میں بریلی گیا تو وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ مولانا چلیے آپ کو اعلیٰ حضرت کی قبر پہ لے کے چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں، میں بھی تھوڑا سا اس طریقے کی جگہوں پر جا کے چیک کرتا ہوں کیا کیا ہو رہا ہے۔ گیا میں، ابھی اعلیٰ حضرت کی قبر بہت دور ہے، دور سے ہی جہاں سڑک شروع ہو رہی ہے راستے میں لکھا ہوا ہے راہ اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی درگاہ پہ جانے والا راستہ ہے۔ بہرحال میں گیا اندر، جیسے جیسے میں اندر جا رہا ہوں، چادر کی دکانیں، پھول مالا کی دکانیں، ٹوپی کی دکان، گھڑی بھی مل رہی ہے تو گھڑی کے اوپر اعلیٰ حضرت کا نشان بنا ہوا ہے، کیلنڈر مل رہا ہے، کیلنڈر پر اعلیٰ حضرت کا نشان، ٹوپی ملے، ٹوپی پر اعلیٰ حضرت کا نشان۔ جب میں قبر کے پاس پہنچا، یا مزار کہہ لیجئے، مزار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک طرف مردوں کی بھیڑ ہے، ایک طرف عورتوں کی بھیڑ ہے، اندر لوگ جا رہے ہیں، اور اندر جانے کے بعد لوگ ایسے ہاتھ مانگ کے، جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے جو ہے دعا مانگ رہے ہیں، اس کے بعد پیچھے پیر واپس آ رہے ہیں۔ سوچو میرے بھائی، مسجد میں آدمی جاتا ہے تو سیدھے سیدھے جاتا ہے، سیدھے سیدھے چل کے آتا ہے، مگر کسی بزرگ کی قبر پہ جا رہا ہے، اس کی اتنی عزت کر رہا ہے، اس کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ سیدھے اگر جا رہا ہے تو پھر الٹے ادھر پیٹ کر کے نہیں آتا ہے، بلکہ صحیح لوٹتا ہے تاکہ بزرگ کی بے حرمتی نہ ہو جائے، ان کی بے عزتی نہ ہو جائے۔ یہ منظر میں نے دیکھا، مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں سے محبت کرتا۔ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم جانتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر انگلی کے ٹچ سے کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پہلے کے دور میں۔ آج گندگی کا سارا سیلاب ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، کمرے کی تنہائی ہے، آپ کا موبائل اسکرین ہے، اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں اس طریقے کے گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، اور جب ان کی شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی میرے، اپنے جسم کو برباد نہ کر، اپنی جوانی کو برباد نہ کر، کل تجھے پچھتانا پڑے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں برباد ہو جائیں، تمہارا جسم برباد ہو جائے، تمہاری جوانی برباد ہو جائے، تمہاری عزت برباد ہو جائے۔ اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، موبائل استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ڈفرنس ہمیشہ کرتے رہنا، اس کا فرق ہمیشہ کرتے رہنا۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اور موبائل کہ آج ہمارے نوجوانوں کے منہج پر حملہ کرنے کے لیے بڑی منظم سازشیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان نوجوان، اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں، اہل حدیث نوجوان، سلفی نوجوان، اس کو ٹریپ کرنے کے لیے، اس کو جال میں پھنسانے کے لیے کہیں انکار حدیث کا فتنہ ہے، کہیں شکیل بن حنیف کا فتنہ ہے، کہیں خارجیت اور اخوانیت کا فتنہ ہے، اور اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ کہ صاحب میرا کوئی مسلک نہیں ہے، میرا کوئی مسلک نہیں ہے،
میں مسلمان ہوں, میں علمی ہوں, میں کتابی ہوں, میں کسی بابا کو نہیں مانتا. یعنی اہل حدیث پر یہ الزام لگانا کہ صاحب یہ بابائیت کی دعوت دیتے. میرے بھائیوں, اہل حدیث تو نام ہے اسی بات کا. ہم نے بڑے بڑوں کے در کو چھوڑا ہے. اس در کو تھامنے کے بعد, مصطفیٰ کے در کو تھامنے کے بعد ہم نے بڑے بڑے ائمہ اور فقہا کے در کو چھوڑا ہے. میرے ساتھیوں, ہم نے بڑے بڑے ائمہ کے اقوال اور ان کے موقف کو بڑے احترام کے ساتھ ہم نے یہ کہہ کر کے چھوڑا ہے کہ ہمارے سامنے روشن دلیل موجود ہے, ہمارے سامنے کتاب و سنت کا نص موجود ہے. اگر آج اس دور میں کوئی اہل حدیث کی دعوت کو بھی گمراہی کی دعوت کہتا ہے, یا کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے کتراتا ہے, یا کوئی اہل حدیث کو بدترین فرقہ کہتا ہے, اور ہمارا نوجوان اس کو اپنا آئیڈیل مانے, ہمارا اہل حدیث نوجوان اس کے اسٹیٹس اپنے موبائلوں پر لگائے, اس کو اپنا پیشوا سمجھے, اس کی باتیں کرے, تو یہ افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب کہ ہم نے اپنے منہج کو نہیں سمجھا. میرے ساتھی, کہ آج ہمارے نوجوانوں کے منہج پر حملہ کرنے کے لیے